یہوہ خدا کے قدوس عظیم اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم پہلا سیموئیل اس کا 13واں باب 13th چیپٹر جو ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے خداوند کے فضل سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاق و سباق ہے وہ میں نے کل آپ کو بتایا، مختصراً دہرائے دیتا ہوں کہ ساؤل جو ہے اب وہ ایک مانا ہوا انڈسپیوٹڈ غیر متنازع بادشاہ ہے اسرائیل کا۔ اس کی جو مین سپورٹ ہے، ہم نے کل یہ دیکھا کہ وہ آتی ہے ان 8 شمالی قبائل سے جو کہ نارتھ میں ہیں، اور کچھ اور ہیلپ ہے جو 3 یا 2.5 جن کو قبائل کہتے ہیں جو کہ دریائے یردن سے مشرق میں ہیں۔ جو 2 جنوبی قبائل ہیں، جوڈا کا اور سمیین کا، یہودا کا اور شمعون کا، ہم جانتے ہیں کہ وہ کھل کھلا کے ساؤل کی مخالفت تو نہیں کر رہے، لیکن وہ زیادہ کوئی اس کے ساتھ پیار محبت بھی نہیں کرتے، اور ساؤل اس فیکٹ کو، اس حقیقت کو سمجھتا ہے، اسی وجہ سے جو اس کی میجر آرمی ہے، جو اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، وہ شمالی قبائل سے ہیں، ناردرن ٹرائب سے ہیں۔ ہم نے آج یہیں سے پک کرنا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ اس نے بیسیکلی فلسطینیوں کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو جو ڈنک ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس نے پہلے امونیوں کے بادشاہ نحس کو تو مار دیا ہے، جس کے بارے میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے تفصیل سے آپ کو 11ویں باب کی سٹڈی کروائی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطی جو ہیں ذرا چوڑے ہونا شروع ہوئے تھے، وہ انہوں نے آ کے کیا کیا ہے کہ ان کا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک فارمولا، لاٹھی بھی اور گاجر بھی جس طرح گدھے کے آگے باندھ دی جاتی ہے، تو اس طرح انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا، کس طرح کہ وہ ڈنڈے کے زور سے، لاٹھی کے زور سے، انہوں نے جہاں پر انہیں مزاحمت ہوتی تھی وہاں پر اپنی ان کی ویل ٹرینڈ پروفیشنل آرمی تھی، وہ اس سے کنٹرول کرتے تھے، تھریٹ کرتے تھے، بلی کرتے تھے لوگوں کو، ان کو جو ہے ہر طریقے سے ڈراتے دھمکاتے تھے۔ اور جو قبائل یعنی کہ ڈرانے دھمکانے کی نوبت ہی نہیں جن کو آتی تھی، ان کو پیار سے محبت سے ہی پھسلا کے جو ہے اپنا ساتھی بنا لیتے تھے کہ آپ کو ہم گوئیں تھوڑے سے پیسے دے دیں گے۔ اب کوئی ریکارڈ نہیں ہے جس میں سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ ساؤل نے ایسے قبائل کو جو کہ کچھ تھوڑے بہتے پیسے لے کے یا کوئی ان کے ساتھ جو ہے، جس کو ایک انگلش ٹرم ہے کہ they were in the bed with the Philistines، یعنی کہ وہ ان کی اس طرح ایک طرح سے سازش کا حصہ بن جاتے تھے کہ ان کو ساؤل نے کچھ ٹھیک کیا ہو، ان کی درستگی کی ہو، کیونکہ ابھی جو ہے حالات پورے طور پر تبدیل نہیں ہوئے ہیں، حالات ویسے ہی ہیں جیسے قاضیوں کی کتاب میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا کہ ابتری تھی، کوئی رول آف لا نہیں تھا، کوئی جو ہے قانون کی بالادستی نہیں تھی۔ ہم اس سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ساؤل نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ ساؤل نے ان کو ہیڈ آن، ان کو کنفرنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کل ہم نے یہ پڑھا اور دیکھا کہ ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن، جس کو انگریزی میں جونتھن کہتے ہیں، اس کے ساتھ مل کے ان کے جبہ میں جو ان کی چوکی تھی اس کو تو ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا بیسیکلی، اور پھر وہ ان سے لڑائی کرنے کے لیے مخماس کی ایک جگہ ہے جہاں پر وہ پہنچتا ہے، جلجال کے مقام پر وہ موجود ہیں، اور جلجال کے مقام پر سیموئیل نبی کا انتظار کرتے ہوئے ساؤل جو ہے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جو کاہن کی ڈیوٹیز ہیں، جو کاہن کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور جب سیموئیل آتا ہے تو سیموئیل اس چیز سے ناخوش ہوتا ہے۔ ہم اسی چیز کو آگے دیکھیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ اس باب کو پڑھیے گا ضرور، 1 سیموئیل چیپٹر 13، اس لیے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو جو خداوند کا پاک روح ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور آپ کو اس جو بائبل سٹڈی ہم کرتے ہیں، نبیوں کی کہانی پروگرام ہم کرتے ہیں، اس کا بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ کلام کا بیج جو آپ خود پڑھ کے اپنے کانوں سے اپنے دل میں بوئیں گے، وہ اس نبیوں کی کہانی پروگرام کی آبیاری سے، واٹرنگ سے 100 گنا پھل دینے والا درخت بنے گا۔ میری یہی دعا ہے
لیکن اس کے لیے آپ کو کلام کو ضرور پڑھنا ہے۔ لیکن جو بہن بھائی بزی ہیں ان سے یہ ضرور درخواست ہے کہ جب بھی انہیں وقت ملے وہ اس اسٹڈی کو تو سنتے ہی جائیں لیکن کلام کو بھی ضرور پڑھیں۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جو آرگیومنٹ، جو دلیل ساؤل دیتا ہے کہ اس نے قربانی کیوں کی، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ساؤل کہتا ہے کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مقماس میں جمع ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ فلسطی جلجال میں مجھ پر آ پڑیں گے، اور میں نے خداوند کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی، اس لیے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی گزرانی۔ اس کی جو انڈکٹمنٹ جو آگے سیمول کہے گا ساؤل کو وہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات دیکھیے کہ اس نے ایک دلیل پیش کی ہے جو کہ ہو سکتا ہے جائز دلیل ہو۔ ہرگز ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا اور ساؤل کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے رہا ہوں، اسے فائدہ پہنچا رہا ہوں کہ وہ شاید اس نے ایسا ہی کیا ہو کیونکہ ایسے ہی حالات ہوں۔ لیکن ہم آگے سیمول کا جواب دیکھتے ہیں جو خداوند کی طرف سے ہے۔ سیمول نے ساؤل سے کہا، 13ویں آیت میں 13ویں باب کی آسان سا حوالہ ہے، پہلا سیمول 13 سیمول نے ساؤل سے کہا، تو نے بے وقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا۔ لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام کو پیچھے کر دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں، خداوند کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، چاہے اس کی آرگیومنٹ، چاہے اس کی دلیل، چاہے اس کا بہانہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اور وہ ویلڈ، واجب، بالکل ٹھیک بھی کیوں نہ ہو، تو بھی خداوند کی طرف سے جو جواب ہے وہ خداوند کی نظر خداوند کے کلام کے مطابق ہے، جیسے سیمول نے دیا۔ جو برکت، جو بلیسنگ، جو انہیریٹنس، جو میراث ملنے والی تھی ساؤل کو، وہ اس سے چلی گئی۔ یہ ایک رولنگ کے طور پر آیا، یہ ایک ججمنٹ کے طور پر آیا، یہ ایک فیصلے کے طور پر آیا خدا سے، اور یہ فیصلہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو خداوند کے کلام کی، خداوند کے احکام کی، خداوند کے آئین کی، خداوند کے منہ کی باتوں کی، خداوند کی نصیحت کی، خداوند کی توریت کی تحقیر کرتے ہیں، اس کو کم درجہ دیتے ہیں اپنے حالات اور واقعات کی حوالے سے، یہ کہہ کر اس کو رد کر دیتے ہیں کہ ہم مجبور تھے۔ بے شک آپ مجبور تھے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ خداوند کے کلام کو توڑ مروڑ دیں، اور ہم اس چیز کو صرف ساؤل کے لیے پڑھ کر یہ نہ کہیں کہ دیکھو ساؤل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم میں سے کئی لوگ شاید خداوند کے کلام کو، خداوند کے آئین کو، خداوند کے احکام کو، خداوند کی نصیحت کو، خداوند کے منہ کی باتوں کو دوسرا درجہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو وہ تو ہوتا ہی رہے گا، جو ابھی یہ ہو رہا ہے یہ ہماری زندگی میں زیادہ ضروری ہے۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند غیرت مند خدا ہے۔ خداوند رب الافواج یہوہ زاوات ایک غیرت مند خدا ہے، وہ ایک جیلس گاڈ ہے، زیلس گاڈ ہے، وہ دوسرے درجے کا پیار نہیں چاہتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ خداوند اس کو روحانی زنا کاری سمجھتا ہے، اور ہمیں خداوند کو ہمیشہ وہ پہلا والا پیار کرنا ہے، کیونکہ یہ بات کوئی ہمیشہ کی طرح میں کہوں گا پہلا اور پرانا اور نیا عہد نامہ کوئی چیز نہیں ہوتی، پوری بائبل ایک چیز ہے، تو بھی نئے عہد نامے میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں، مکاشوہ کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ He wants us to have the first love، جو پہلی محبت ہے، اس جیسا جوش، اس جیسی سرگرمی، اس جیسا جو ہے ایفرٹ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے کریں، اس لیے کہ اس نے آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت گیت ہے جو کہ اکثر ہمارے
فیلوشپس میں، ہماری چرچز میں گایا جاتا ہے، جو ہے کہ جان میں نے اپنی دی، خون دیا بیش بہا، کہ پائے زندگی اور موت سے ہو رہا۔ خداوند نے سب کچھ دے دیا، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ تو نے پایا ہے، پر تو کیا لایا ہے؟ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اپنا دل جو ہے وہ خالص طور پر اس کے پاس لانا ہے۔ اور دل آپ کس طرح اس کے پاس لے کر آتے ہیں؟ جب آپ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اوبیڈینس کرتے ہیں، اس کی تابع داری کرتے ہیں۔ اور اس کی تابع داری کس طرح کر سکتے ہیں؟ کلام کے مطابق۔ کلام اس کی ڈیفائن کرتا ہے اس چیز کو۔ اس کو پہلا یوحنا اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ خداوند کی محبت آپ کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں؟ جب خداوند نے کہا کہ مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ پہلا حکم اور بڑا حکم یہی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی دس از دا تھنگ، یس دس از دا تھنگ، کہ آپ خداوند کے فرزندوں سے، خداوند سے محبت رکھیں، لیکن اس کی ڈیفینیشن بھی، اس کی جو تعریف ہے، اس کو جو ایکسپلین ہے، وہ بھی کلام ہی کرتا ہے۔ اور وہ کلام اس طرح اس کی تعریف کرتا ہے کہ میرے ساتھ دیکھیے پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب، اور میں پڑھوں گا اس کی دوسری آیت سے کہ کس طرح ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، یعنی جو پڑوسی سے محبت ہے وہ بھی اسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ خداوند ہمیں اپنے احکام کو پیار سے، محبت سے اوبے کرنے کی، تابع داری ان کی کرنے کی توفیق دے۔ اور میں ہمیشہ کی طرح پھر دہرائے دوں کہ ان سے ہماری نجات نہیں، لیکن ان سے ہمارا پیار ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک ہماری نجات خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہے، اس کی صلیب کے وسیلہ سے ہے۔ کیونکہ اگر وہ ضروری نہ ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہی کیوں؟ نجات جو ہے وہ صرف ہمارے یسوع مسیح کی صلیب پہ ہے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے۔ ایمان سے ہمیں نجات ملی ہے، اور محبت سے اور تابع داری سے ہم اپنی برکتوں کو سسٹین کرتے ہیں، اپنی برکتیں، اپنی بلیسنگز حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ساؤل نے اپنی برکت لوز کی، جو اس کو کہا گیا ہے کہ تیرا بیٹے بھی جو ہے وہ تیرے بادشاہ بنتے تیرے آگے، لیکن اب تو نے اس برکت کو لوز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اب ساؤل کا جو رد عمل ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ ہے، اس لیے کہ ساؤل اس ڈیوسٹیٹنگ ججمنٹ کے آگے، اس جو خداوند کی طرف سے سیموئیل نے اس کو ایک رولنگ دی ہے، ایک فیصلہ سنایا ہے، اس پہ اس کو کوئی ریمورس نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے، اس نے بھی کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ساؤل کو اور سیموئیل کو ایک دوسرے سے ان کی چپکلش تھی، تو ساؤل کے خیال میں یہ سیموئیل نے اپنی طرف سے بات کر دی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو پرسنل فیوڈ ہے، یہ جو ذاتی اناد ہے، یہ دور ہو جائے گا، اور میں بھی بادشاہ رہوں گا، اور میرے بچے بھی میرے بعد بادشاہ رہیں گے۔ اس نے اس فیصلے کو، جو الہی فیصلہ تھا، جو کہ خدا کی طرف سے سیموئیل نے ساؤل کو پہنچایا تھا، اس کو ہرگز سیریسلی نہیں لیا۔ جس دوسرے شخص کا ذکر ہو رہا ہے 14ویں آیت میں، کہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ پہلا سیموئیل جب ہم آگے چلیں گے تو ہمیں ایک نہایت شاندار شخص داؤد کا پتہ چلے گا، اور ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے، اور بلیسنگ حاصل کریں گے، برکت حاصل کریں گے۔ خداوند کے کلام سے سب جلال ہم خداوند کو دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی جو ورڈ یوز ہوا ہے عبرانی میں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ نگید ہے، جس کو کہتے ہیں کنگ ان ویٹنگ، یعنی ولی عہد۔ خداوند نے اس کو مقرر کر دیا ہے کہ جیسے ہی اس بادشاہ کی چھٹی ہوگی، اگلا بادشاہ جو آئے گا وہ داؤد بادشاہ ہوگا۔ اب ساؤل کے ساتھ لوگ دیکھیے کہ مزید کم ہو گئے ہیں، صرف 600 لوگ رہ گئے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ والنٹری آرمی تھی، ابھی پروفیشنل آرمی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف 600 لوگ رہ گئے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے ساز و سامان بھی نہیں ہے جو کہ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے ہوتا ہے۔ اب 16ویں اور 17ویں آیت سے بڑا مزید جو ہے جنگ کی بڑی زبردست چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ فلسطینیوں نے 3 غول بنا لی ہیں، ان کی آرمی تو بہت بڑی ہے، انہوں نے 3 غول بنا لی ہیں جو مختلف سمتوں میں انہوں نے بھیجے ہیں۔
ایک انہوں نے بھیجا ہے سوال کے علاقے افرا کی طرف، دوسرا انہوں نے بیت ہورون کی طرف بھیجا ہے، اور تیسرا انہوں نے وادی زبوئیم کی طرف بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ان تینوں علاقوں میں جو لوگ ان کے بھاگے ہوئے ہیں پہلے جا کے ان کو پکڑیں، ان کی پھینٹی لگائیں۔ اور پھر ہم دیکھیں گے 23ویں آیت، ڈائریکٹ اب 23ویں آیت میں جا رہا ہوں، 19ویں آیت سے 22ویں آیت کو میں ابھی بعد میں سمجھاؤں گا۔ 23ویں آیت میں پھر لکھا ہے کہ فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہی نکل کر مکماس کی گھاٹی کو بھی گئے، جو کہ ہم 14ویں باب میں آگے تفصیل سے سیکھیں گے۔ تو آئی ایم کوائٹ لوکنگ فارورڈ کہ میں 14ویں باب کو بھی آپ کو سمجھاؤں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فلسطین پوری طرح تیار ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو تیاری ہے اس کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسی ایک پروفیشنل آرمی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 19ویں سے 22ویں آیت میں 19th ورس سے لے کر 22 ورس تک 13ویں باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ملک میں ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ زیادہ تر ان کے پاس جو چیزیں ہوتی تھیں وہ برونز ایج میں تھے، یہ لوگ، ٹھیک ہے، پیتل کی چیزیں تھیں۔ فلسطینیوں کے پاس البتہ لوہے کی چیزیں تھیں۔ آئرن ایج جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے فلسطینیوں کے پاس، ان کے پاس بہتر ٹیکنالوجی ہے۔ اس طرح ہی ہے کہ سمجھیں اسرائیلیوں کے پاس جو ہے وہ پسٹلیں ہیں، اور جو فلسطین ہیں ان کے پاس مشین گنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچیں کہ پیتل کی تلوار لے کر اگر اسرائیلی جاتے تھے تو وہ لوہے کی تلوار سے وہ پیتل کی تلوار کو کاٹ ڈالتے تھے۔ سو ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ تھوڑا بہت جو ہے لکھا ہے آگے جا کے کہ وہ ساؤل اور اس کے بیٹوں کے پاس تھا، یعنی کہ لیڈرز کے پاس تھا، باقیوں کے پاس کچھ اسلحہ بھی نہیں تھا۔ تو ایز این آرمی یہ بہت کمزور ہے، لیکن ہم 14ویں باب میں خداوند کی جو ڈیوائن سوچ ہے، خداوند کس طرح جو ہے چیزوں کو لے کر چلتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کنٹرول میں ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور اپنی تابع داری میں، فرما برداری میں، اوبیڈینس میں رہنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس۔